بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. عزیز طلبہ، سبق نمبر 224 اور آیت نمبر 264. آیت کا عنوان ہے یا سبق کا عنوان ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اپنے خیال کے مطابق یا فقراء کو دیتا ہے، لیکن اس کا اجر اور ثواب میں چونکہ وہ شرائط نہیں پائی جا رہی، ریاکاری ہے، اس لیے اس کا اجر اور ثواب اس کو نہیں ملے گا. گویا کہ منفق فی سبیل اللہ کا ماقبل میں ذکر ہوا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور نیت بھی صحیح ہے اور من اور عذاب بھی نہیں ہے. ابھی یہ دوسری مثال کا بیان ہے کہ جو بظاہر تو فی سبیل اللہ کا نام دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، نام یہ ہے، ذکر اس کا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ریاکار ہے اور کافروں جیسی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو ایسے مسلمان کا مال کا اجر اور ثواب اس کو نہیں ملے گا. یہ ثواب باطل ہے، جیسے کہ کافر ریاکار ہو یا کافر خرچ کرے، تو ایسے مسلمان جو ریاکاری کے طور پر دے، شہرت کے طور پر دے، اس کے مال کا اجر اور ثواب بالکل برباد ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، مت برباد کرو، صدقاتکم، اپنے صدقے اور خیرات کا ثواب، بالمن، احسان جتلانے کے ذریعے، والاذی، اور تکلیف کے ذریعے. یہ گویا کہ قول معروف جو ماقبل میں کہا تھا کہ اچھی بات کہہ دو سائل کے ساتھ، یا اس کے پردے ڈالو، یا اس کو معاف کرو، تو اس کی مزید وضاحت اور تاکید یہ ہے کہ اگر احسان جتلایا یا تکلیف دی تو اس سے صدقہ باطل ہے، اس سے تو صدقہ کرنے سے وہ قول معروف بہتر ہے. تو اے ایمان والو، نہ برباد کرو اپنے صدقات کا اعمال بذریعہ من و احسان کے. یہاں اگر صدقہ نفلی کیا ہے، نفلی صدقہ ہے، تو اس کا ثواب برباد ہو جائے گا. اور اگر فرض زکوٰۃ دی ہے تو اس صورت میں ثواب تو برباد و ضائع ہو جائے گا. البتہ کیا وہ فرض زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ثواب نہیں ملے گا. فرض ساقط ہو جائے گا، ثواب سے محروم ہوگا. اس لیے لا تبطلوا مانا بطلان سے اس کو بچاؤ، مانا ثواب نہیں ملے گا. صدقات سے مراد ثواب الصدقاتکم، تمہارے صدقات کا ثواب مراد ہے. کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق، جو خرچ کرتا ہے، مال، وہ اپنے مال کو رعاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے. جیسے ریاکار آدمی شہرت اور نام نموش کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملتا، ایسے احسان اور اذیٰ، تکلیف دینے والے کو بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا، یہ محروم رہیں گے. کالذی میں تشبیہ ہے، کصدقۃ الذی، اس شخص کے صدقے کی طرح، ينفق، جو ریاکاری کے طور پر دیتا ہے، اس کا صدقہ باطل، ثواب نہیں. تو اس مان یعنی احسان جتلانے والے کا ثواب بھی نہیں. یا کا ابطال الذی ينفق، اس شخص کے صدقے کا باطل ہو جانا، یعنی اس نے بھی اپنا صدقہ کا ثواب باطل کر دیا جو کہ ریاکاری کے طور پر دیتا ہے. مالہ رعاء الناس، رعاء کا مطلب یہ ہے کہ تعریف چاہتا ہے لوگوں سے کہ میری تعریف کی جائے. طلب الصفت والمدح، کہ اپنی صفت طلب کرتا ہے، اپنی مدح چاہتا ہے، اور لوگ میری تعریف، مجھے واہ واہ کہیں، اور تاکہ میری شہرت اور میرا نام نموش بن جائے. ریاکاری اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی صفت اور تعریف حاضرین کے سامنے، جو موجودہ لوگ کے سامنے حاضرین ہیں ان کے سامنے ان سے تعریف اور مدح چاہے تو اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے. اور سمت جو ہے غائبین، جو کہ غیر موجود ہے، اور اس کی تعریف کریں تاکہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، اس کو سمت کہتے ہیں، شہرت. لیکن اس جگہ میں ریاکاری جو ہے وہ شہرت کو مستلزم ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ حاضرین پر اپنی مدح و تعریف چاہے یا غائبین پر چاہے، لہذا مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، مجھے اچھا کہیں، میری تعریف کریں، اس کا مقصد یہ ہے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت کے دن پر. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا ایمان نہیں اللہ پر، یوم آخرت پر، تو یہ کافر ہے.
تو اس کا ثواب اس وجہ سے برباد ہے کہ کفر کی وجہ سے، نہ کہ ریاکاری کی وجہ سے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جواب یہ ہے کہ اصل میں ثواب تو اس کا باطل ہے ریاکاری کی وجہ سے، نہ کہ کفر کی وجہ سے، لیکن یہاں ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اس لیے کہا ہے کہ اے مسلمان، یہ ریاکاری شہرت جو ہے یہ صفت اصل میں بے ایمان لوگوں کی ہے، یعنی کافروں کی ہے جن کے اندر ایمان نہیں ہے، اور تم تو مسلمان ہو، اپنے اندر وہ کفر کی اور منافقوں کی، یعنی کافروں کی اور منافقوں کی صفت اپنے اندر نہ پیدا کر، اس لیے ذکر کیا ہے ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ اس کا ایمان نہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، گویا کہ یہ کافروں کی صفت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہاں ثواب کفر کی وجہ سے برباد ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر آیت کا مقصد یہ ہے کہ ریاکاری اور شہرت کی وجہ سے اس کے صدقے کا ثواب باطل اور برباد ہے۔ اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ مثال جو ہے یہ مسلمان ریاکار کے بارے میں ہے، کہ جو مسلمان ہو اور ریاکاری ہو اس کا اجر اور ثواب نہیں ہے، اور یہ ریاکاری ایسی صفت ہے جو کہ منافق اور کافر لوگوں کی ہے۔ فَمَثَلُهُ، مثالہ ضمیر جو ہے یہ کالذی ينفق کی طرف لوٹ رہی ہے، مانا وہ شخص جو ریاکاری کے طور پر خرچ کرتا ہے، اس کی مثال۔ یا مثلہ ضمیر اس پہلے من اور عزا کی طرف لوٹ رہی ہے، مثلہ یہ احسان جتلانے والا جو کہ مان ہے اور موذی عزا دینے والا، اس کی مثال۔ کمثل صفوان علیہ تراب، اگر مثلہ میں ہو ضمیر اس ينفق کی طرف ہو، الذی ينفق کی طرف لوٹ رہے تو ریاکار کی مثال، تو گویا کہ پہلے آیت کے اندر احسان جتلانے والا اور عزا کرنے والے کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ ریاکار، اور ریاکار کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ مثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، وہ پتھر ہے جس کے اوپر گرد و غبار پڑا ہو، تو گویا کہ یہ مثال المثال ہوگی، ایک پہلی مثال ہے اور یہ دوسری مثال ہو جائے گی۔ یا یہ ہے کہ من اور احسان کرنے والے کی طرف اس کی ایک مثال وہ پہلے بیان ہو گئی، اور دوسری مثال یہ ہے، مزید وضاحت ہے۔ تو مثال اس ریاکار کی ایسی ہے کمثل صفوان، جیسے کہ ایک پتھر ہو چٹیل بالکل صاف، ہموار پتھر ہے، اور اس کے اوپر پاؤں یا کوئی چیز رکھی جائے تو وہ پھسل جاتا ہے، ٹھہرتی نہیں وہ چیز اس کے اوپر۔ علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی ہے، فاصابہ تو پہنچ جائے اس مٹی کو، وابل یا اس پتھر کو، وابل مانا بارش، تیز بارش ہو، وابل اس بارش کو کہتے ہیں جو زیادہ ہو، فترکہ مانا اس کو کر دے یا چھوڑ دے، جعلہ صلدن بالکل ہموار، ان اس پر گرد و غبار کچھ بھی نظر نہ آئے، دھول وغیرہ وہ مٹی نظر نہ آئے۔ صفوان تثنیہ اور جمع یا یہ مفرد استعمال ہوتا ہے، لیکن بہرحال علیہ ضمیر چونکہ اس کی طرف لوٹ رہے اور مفرد کی ہے تو یہ مفرد ہی ہوگا، اور اس سے مراد بڑی چٹان ہے اور بہت بڑا پتھر ہے۔ اس کی مثال کی توضیح یہ ہے کہ بسا اوقات ہے کہ آدمی ہوتا ہے تو وہ پہاڑوں میں گھومتا ہے اور ایک جگہ دیکھتا ہے تو بہت بڑی اس کو مطلب یہ ہے کہ مٹی نظر آتی ہے، تو اس کے دل میں آتا ہے کہ یہ بہت اچھی مٹی ہے، یہاں کچھ مکئی یا گندم یا آلو یا سبزی لگائی جائے تاکہ بہت بڑی کمائی ہوگی، لیکن اس مٹی کے نیچے پتھر ہے بہت بڑا، اور پتھر بالکل ہموار ہے، اس کو اس کا احساس اور علم نہیں ہے، کہ یہ اس کے خیال میں نہیں ہے کہ اس کے نیچے پتھر ہوگا یا وہ اس مٹی اس کے اوپر بارش کی وجہ سے اڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ بہرحال اس کے اوپر وہ سبزیاں یا مکئی یا فصل اس کے اوپر لگاتا ہے، لیکن اچانک بارش لگتی ہے، تو بارش لگتی ہے تو اس مٹی کو بھی لے جاتی ہے، اس فصل کو بھی لے جاتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا، بالکل اس کا ساری محنت ضائع، اور اس کی ساری کوشش اور وہ مال جو اس نے پیسہ لگایا تھا اس کے اوپر ہل چلانے کا، تخم کا وغیرہ، تو سب ضائع ہو گیا۔ تو اب یہاں پر بھی ایسا ہے کہ جیسے آدمی خرچ کرتا ہے مال، بڑا صدقے اور خیرات کرتا ہے، لیکن اس میں نام نموش ہوتا ہے، تو اس کے خیال میں بھی ایسا ہے کہ مجھے اس پر اجر اور ثواب ملے گا، لیکن اوپر سے بارش آ گئی، اور وہ بارش یہ کہ اس نے ریاکاری کی، شہرت کی، نام نموش اس کے دل میں آ گیا، تو وہ شہرت اور نام نموش ایک بارش تھی جس کی وجہ سے اس کے صدقات کا ثواب اور اجر برباد ضائع ہو گیا، تو گویا کہ اس کو اس کا کسی قسم کا اجر نہیں ہے، وہ کالعدم شمار کیا جائے گا۔ یہاں رعاء الناس، ریا کی مثال جو دی ہے وہ تراب ان مٹی کے ساتھ دی ہے، کہ یہ ریاکاری گویا کہ ایک مٹی ہے، تو حدیث میں آتا ہے احصوا التراب فی وجوہ المداحین، جو آپ کی تعریف کرتا ہے اس کے چہرے میں مٹی پھینکو،
تو گویا کہ جو تعریف کرتا ہے یہ تعریف ایسی ہے کہ جیسے کہ دوسرے کے منہ میں، یعنی کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے اس کے منہ کے سامنے، تو یہ تعریف کرنا گویا کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالنا ہے۔ تو جب مٹی ڈال رہا ہے آپ کا تعریف کرنے والا، تو آپ بھی اس کے منہ میں مٹی ڈالیں تاکہ سزا بھی اس کو اس جیسی ملے۔ اور وابلٌ مانا یہ بارش، تو مراد سے وہ ریاکاری ہے جو کہ بارش کی طرح اس پانی کو ختم کر دیتی۔ لا يقدرون علی شیء، یہ اس مسئلہ کا مسئلہ صفوان کے ساتھ لگایا کہ یہ جو ذمہ دار ہے جس نے فصل لگائی ہے، یہ قادر نہیں علی شیء کسی ایک چیز پر، مما کسبوا جو انہوں نے محنت کی اور جو کچھ کمایا ہے، نہ وہاں اس کو وہاں مٹی نہیں رہی اور وہاں اس کے جو فصل تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اب یہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ اسی طرح یہ ریاکار کے ساتھ بھی لگ سکتی ہے، لا یقدرون یہ ریاکار قادر نہیں علی شیء ایک ذرے کے اوپر بھی، مما اس صدقات کے ثواب سے، کسبوا جو انہوں نے کیا ہے، جو نیکیاں کی ہیں، تو اس کا ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا، گویا کہ یہ محروم رہ جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ثواب کی توفیق نہیں دیتا۔ ثواب لا یہدی بمانا یہاں پر ثواب نہیں دیتا اور ثواب کی توفیق نہیں دیتا القوم الکافرین، قوم کو جو کہ کافر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دیتا۔ اے مومن، تو کافروں جیسی صفت پیدا کرتا ہے، مسلمان ہو کر ریاکاری کرتا ہے، تو تجھے بھی اس کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ تو نے صفت کفار کو اپنے اندر اپنایا ہے اور اس پر تیرا عمل ہے، ان کو تو اجر و ثواب نہیں ملتا، تو اس صفت کی قباحت کی وجہ سے تجھے بھی اس کا ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر نیک عمل میں ریاکاری سے اور شہرت سے بچائے، اور یہ ریاکاری بہت بری بلا ہے، نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے کما تاکل النار الحطب، جیسے کہ